السلام علیکم ویورز، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہارون عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن والی گھنٹی کو دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے 47 سالہ نیورو سائنسدان ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں، جو 3 کمسن بچوں کے ہمراہ 2003 میں پاکستان سے پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئی تھیں، جس کے بعد ان کی موجودگی کا انکشاف افغانستان میں بیگرام کے امریکی فوجی ہوائی اڈے میں ہوا تھا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 2 مارچ 1972 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ 8 سال کی عمر تک زیمبیا میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد کراچی میں ابتدائی اور ثانوی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد بوسٹن ٹیکساس میں جامعہ ٹیکساس میں کچھ عرصہ رہیں، پھر وہاں سے میساچیوسیٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی چلی آئیں اور وہاں سے PhD کی سند حاصل کی۔ 1995 میں پاکستانی نژاد امجد محمد خان سے نکاح ہوا۔ 1996 میں ایک لڑکا محمد احمد اور 1998 میں ایک لڑکی مریم پیدا ہوئی۔ 2002 میں امجد خان نے طلاق دے دی، پھر 2003 میں عمار بلوچی سے نکاح ہوا۔ اپریل 2010 میں 11 سالہ لڑکی، جس کے بارے میں خیال ہے کہ وہ عافیہ کے ساتھ لاپتہ ہونے والی ایک بیٹی ہے، اس کو نامعلوم افراد کراچی میں عافیہ کی بہن فوزیہ صدیقی کے گھر چھوڑ گئے۔ 2002 میں پاکستان واپس آئی، مگر ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے امریکہ ملازمت ڈھونڈنے کے سلسلے میں چلی گئی۔ اس دوران میری لینڈ میں ڈاک وصول کرنے کے لیے ڈاک ڈبہ کرائے پر لیا اور 2003 میں کراچی واپس آ گئیں۔ FBI نے شک ظاہر کیا ہے کہ یہ ڈاک ڈبہ دراصل القاعدہ سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کے لیے کرائے پر لیا گیا تھا۔ امریکی ابلاغ میں عافیہ صدیقی کی بطور دہشت گرد تشہیر کی گئی۔ یہ دیکھ کر عافیہ کچھ دیر کراچی میں روپوش ہو گئیں۔ 30 مارچ 2003 کو اپنے 3 بچوں سمیت راولپنڈی جانے کے لیے ٹیکسی میں ہوائی اڈے کی طرف روانہ ہوئیں، مگر راستے سے غائب ہو گئیں۔ بعد میں خبریں آئیں کہ ان کو امریکنز نے اغوا کر لیا ہے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 30 سال تھی اور بڑے بچے کی عمر 4 سال اور سب سے چھوٹے کی 1 ماہ۔ مقامی اخباروں میں عافیہ کی گرفتاری کی خبریں شائع ہوئیں، مگر بعد میں پاکستانی وزیروں نے لا علمی کا اظہار کیا اور ان کی والدہ کو دھمکیاں دی گئیں۔ سال 2010 میں ایک امریکی عدالت نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکی فوجی پر حملے کے جرم سمیت 7 مختلف الزامات میں 86 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ تاہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں بندوق چلانے کا کوئی علم نہیں اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا جرم کیا تھا۔ ڈاکٹر عافیہ کا موقف تھا کہ وہ اس کمرے سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھیں جس میں انہیں قید کر کے رکھا گیا تھا اور وہاں سے انہیں کسی اور خفیہ جیل منتقل کرنے کا پروگرام تھا۔ ڈاکٹر عافیہ نے دوران سماعت امریکی حکومت کی جانب سے فراہم کیے گئے وکلاء پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ جون 2018 میں بوسٹن میں تعینات پاکستانی قونصل جنرل کی ایک رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر عافیہ کو امریکی جیل میں ذہنی، جسمانی اور جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ اسلام آباد عدالت میں ایک درخواست میں الزام لگایا گیا ہے کہ پرویز مشرف دور میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ڈالروں کے عوض امریکیوں کے ہاتھ فروخت کیا گیا۔ اگست 2009 میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بتایا کہ حکومت $2 ملین 3 امریکی وکیلوں کو دے گی، جو عافیہ صدیقی کے لیے امریکی عدالت میں پیشی کریں گے۔ خیال رہے کہ لاہور کی عدالت اعلیٰ نے حکومت کو یہ رقم جاری کرنے سے منع کیا تھا، کیونکہ خدشہ تھا کہ رقم خرد برد کر لی جائے گی۔ عدالت میں درخواست گزار نے کہا تھا کہ امریکی عدالت سے انصاف کی توقع نہیں، اس لیے یہ پیسے عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کرنے کے لیے خرچ کیے جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی بابر اعوان نے کہا کہ حکومت عافیہ صدیقی کی واپسی کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ امید ہے کہ نئے امریکی صدر جو بائیڈن عافیہ صدیقی کی رہائی ممکن بنائیں گے۔ نجی ٹی وی دنیا نیوز کے مطابق وزیر اعظم کے معاون خصوصی بابر اعوان نے عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں عافیہ صدیقی سے متعلق اب تک کی پیش رفت پر گفتگو ہوئی۔ بابر اعوان نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانیوں کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے۔ مختلف ممالک میں قید
پاکستانیوں کی واپسی کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم کی کوششوں سے اب تک 5,000 پاکستانی قیدی واپس لائے گئے ہیں۔ حکومت عافیہ صدیقی کی واپسی کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ سینیٹ میں عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کوششوں کا جائزہ رکھا گیا ہے۔ انسانی ہمدردی اور خاتون ہونے کے ناطے یہ جائزہ رکھا گیا ہے۔ بابر اعوان نے کہا کہ امید ہے کہ نئے امریکی صدر جو بائیڈن عافیہ صدیقی کی رہائی ممکن بنائیں گے۔ عافیہ صدیقی کی گرفتاری کو 17 سال ہو گئے ہیں۔ فوزیہ صدیقی نے وزیر اعظم اور بابر اعوان کی کوششوں پر اظہار اطمینان کیا۔